جو حضرات صحن میں وہ بھی اندر کے حصے میں آ جائیں، آپس میں مل کر بیٹھیں، درمیان میں خالی جگہ نہ رکھیں، آپس میں مل کر بیٹھنا یہ سنت ہے۔ دعوت کی محنت جو ہے وہ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ آج ابھی تشریف لیں، جو حضرات صحن میں چل پھرے وہ بھی آ جائیں۔ کوئی عذر نہ ہو تو دیوار کا ٹیک نہ لگائیں، مجمع سے مل کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ قابل احترام بھائیو، بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اور دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہم سب کی کامیابی کی جو سوچ ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ پر ہے۔ ہمیں جہاں سے نفع نظر آتا ہے ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے، اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس راستے پر بغیر تجربے اور مشاہدے کے جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بعض چیز ایسی ہوگی کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ صاحب میرا تجربہ تو اس کے خلاف ہے، تو پھر آدمی اس کو چھوڑ دے گا۔ حالانکہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی کوئی گاڑی تیار کرتی ہیں تو اس کے استعمال کا طریقہ وہ بتاتی ہیں۔ اگر آدمی اس طریقے کے مطابق گاڑی کو استعمال کرے تو اپنی ذات سے وہ گاڑی سے نفع حاصل کر سکتا، اور اگر وہ کمپنی کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق گاڑی استعمال نہ کرے اور یہ سوچے کہ صاحب میری مرضی، میرا پیسہ، میرا وقت، میں چاہے جیسے استعمال کروں، تو وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں تو ہم پابند بن کر چلتے ہیں، اس میں اپنی عقل کہ نہیں صاحب کمپنی جو بتایا ہے اس کے مطابق۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر جو راستہ ہمیں آخرت والا بتایا ہے اس راستے پر چلنے میں نفس پر بوجھ پڑے گا، وہ تجربے کے خلاف ہوگا، وہ مشاہدے کے خلاف ہوگا، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی تو اسی پر چلنے میں ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی کہ دیکھو تجربہ اور مشاہدے کو چھوڑو، اللہ اس کے نبی جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ مشاہدے کے ساتھ تو جانور بھی چلتے ہیں، آپ جانور کو اس کے نفع کی چیز بتائیں گے تو وہ دوڑ کر آپ کے پاس لپک کر آئے گا، اور اس کو ڈنڈا بتا کر بلائیں گے تو اتنی عقل تو اللہ نے اس کو بھی دی ہے کہ یہ میرے نقصان کی چیز ہے کہ ڈنڈا بتانے کے بعد بھی آپ کی طرف لپکے گا کہ وہ بھاگے گا آپ سے دور۔ اتنی سمجھ اس کے اندر میں بھی ہے، نفع کی طرف اتنا مشاہدہ اس کو بھی ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دیکھ کر اس کی طرف لپکنا اور نقصان سے بچنا۔ اب انسان بھی اگر ایسا ہی کرے تو کہ صاحب جہاں نفع نظر آ رہا ہے وہ
وہ چاہے نماز چھوڑ کر نفع ملے، دین کی محنت چھوڑ کر نفع ملے، تو اس طرف آدمی لپکے. اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تو اس سے آدمی رک جاوے. اللہ کی طرف سے امتحان ابتلا میں ڈالا گیا تو اس سے آدمی رک جاوے. تو اتنی سمجھ تو جانور کو بھی ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق پر اللہ نے فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے ایک راستہ بتایا ہے چلنے کا. اور اللہ کا فضل ہے، قرآن و حدیث اس کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے نبیوں کے راستے پر عمل کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ کیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دنیا میں بھی عزت دی. آج تک الحمدللہ ان کا نام باقی ہے، لوگ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، اور آخرت کے جو انعامات ہیں وہ علیحدہ ہیں. ایک واقعہ قرآن و حدیث میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی نے نبی کی بات کا انکار کیا، نبی کی مخالفت کی، نبی کا مقابلہ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا ہو. کوئی ایک مثال نہیں بتا سکتا. تو جب 1.25 لاکھ نبی علیہ السلام نے جس راستے پر لوگوں کو دعوت دی، لوگ چلے، وہ کامیاب ہوئے. نبی کی بات کا انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے ناکام ہو گئے. تو وہ تو 125 نبیوں کا ٹرائی شدہ راستہ ہے اور سب کامیاب ہوئے، کوئی ناکام نہیں ہوا. اب میرے بھائیوں کتنا آسان ہے ہمارے لیے اس راستے پر چلنا، لیکن چونکہ ماحول، نفسوں، یہ ہمارے دشمن ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے. اس لیے بعض مرتبہ بات سمجھ میں بھی آئے گی، لیکن کیونکہ استعداد ہی نہیں ہے. ایک آدمی گاڑی کے شو روم کے پاس سے گزرا تو نئی گاڑی دیکھا اس نے، تو دل کے اندر میں ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک چاہت پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی خریدنا ہے، وہ گاڑی خریدنا ہے. لیکن اپنی جیب میں دیکھا تو استعداد ہی نہیں ہے اس کے خریدنے کی. چاہت تو ہے نئی گاڑی خریدنے کی، لیکن استعداد نہیں ہے. تو چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر میں استعداد پیدا کرنا پڑے گی. ایمان والے کی چاہت تو ہے میں دین پر چلوں، میں نمازوں کا اہتمام کروں، دین کی محنت کروں، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہو. لیکن اندر میں یقین کمزور ہے. یقین کمزور ہونے کی وجہ سے استعداد نہیں ہے دین پر چلنے کی. چاہت ہے، اور استعداد کے پیدا کرنے کے لیے آج اللہ کے راستے کی ٹھوکر کھلائی جا رہی. مسجد کے ماحول ملا کر ایمان کے حلقے قائم کیے جا رہے کہ وہ استعداد اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ وہ تمہاری جو چاہت ہے دین پر چلنے کی اور نیک بننے کی، اللہ اس چاہت کو پورا کر دے. دنیا کے معاملے میں تو ہم استعداد پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. مکان تیار کرنا ہے اس کے لیے محنت، گاڑی خریدنا ہے اس کے لیے محنت، بسی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، 50 تدبیریں کرتے ہیں. اور جہاں دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کی بات آئی، دعا کرو، اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے. اور دنیا کے معاملے میں اپنی چاہت کو پورا کرنے کی انتھک کوشش کرے گی، رات دن ایک کر دیں گے، ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر. ماں اولاد کی محبت بھی قربان، بیوی کی محبت بھی قربان، راحت و آرام بھی قربان، کہ سب ایک چاہت ہے اس کو پورا کرنا ہے، یہ ٹارگیٹ ہے اپنا. میرے بھائیوں، دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے بھی محنت شرط ہے، بلکہ اس کی محنت کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجاہدے پر ہدایت ہے. ہدایت کا وعدہ وہ مجاہدے پر ہے، کوشش پر ہے. اور دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی ہم نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اس میں تمہاری عقل کا کوئی دخل نہیں، تمہاری صلاحیت کا کوئی دخل نہیں، تمہاری محنت کا کوئی دخل نہیں، وہ ہمارے ذمے ہے. تو محترم بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے اندر میں استعداد پیدا کرنا ضروری ہے. اور وہ استعداد پیدا ہوگی ایمان یقین کی محنت سے، اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ کے راستے کی ٹھوکر کھانے سے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اسباب کی نفی کرتے ہوئے اللہ سب کچھ کے کرنے والے ہیں اس بات کی دعوت دینے سے. اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پرستی سے ہم سب کو پاک رکھا. ہم بتوں کو نہیں پوجتے، یعنی اصنام کے شرک سے اللہ نے ہمیں پاک کر دی. ایک اسباب کا شرک بھی ہے، ایک اجسام کا شرک بھی ہے. اسباب کا شرک یہ ہے
تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس کوئی سونے کا بت بھی بنا کر لائے نا، تو کمزور سے کمزور ایمان والا اگر اسے کہ اس سے کچھ ہوگا تو کہ کس سے کیا ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. اس کی شکل اگر بدل دیتا ہوں، اس کے سونے کے بسکٹ بنا لے، اس کے ڈالر بنا لے، اب اس سے کچھ ہوگا، یہاں بہت کچھ ہوگا. اس سے تو مکان بنے گا، فیکٹری بنے گی، کارخانہ بنے گا، شادی ہوگی، کپڑا آئے گا. تو جیسے اس کی حقارت دل میں ہے کہ سب اصنام سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے اسباب سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گے. اجسام سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گے. اللہ کی چاہت کے بغیر کائنات کا محترم دوستوں کوئی چھوٹی بڑی شکل اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی. سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی. اللہ کے اختیارات ہیں کائنات پر. عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کر دے، ذلت کے نقشے میں رکھ کر عزت دے دے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کر رہے، بہت سمجھایا لوگوں کو. 950 سال کا زمانہ جو ہے وہ سمجھانے میں گزارے، اپنی محنت سے تھکے نہیں. جب اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی قوم ماننے والی نہیں ہے. چند لوگ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو قبول کیے اور باقی نافرمانی کرنے والے ہر طرح سے ستایا. اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے کشتی تیار کرو، اب ان کی پکڑ کا وقت تو آ گیا ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. لوگوں سے کہا دیکھو یہ کشتی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. تو لوگ اور مذاق اڑانے لگے. اس کشتی کو ہی گندا کر دیا جو نجات کے لیے، جو بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی. اب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے انہوں نے اس میں گندگی کر دی، کہ اللہ سے کہا یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، یہ جو سبب بنا ہے وہ ان کی نجات کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، اور اسی کو گندا کر دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عزت پہ نقشے میں رکھ کر ذلیل کرتے ہیں، ذلت کے نقشے میں رکھ کر عزت دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے دعوت تبلیغ کی، اور اللہ کا فضل ہے ساری دنیا اس کو جان چکی ہے کہ یہ ایک واحد محنت ہے جو اپنے جان مال کے ساتھ دنیا میں چل رہی ہے، اس کو کوئی فنڈ نہیں ہے. اور یہ ساری انسانیت کے لیے سب جانتے ہیں. بلکہ گزشتہ کچھ سالوں پہلے ہمارے شہر کے اندر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، تو بیوی کے گھر کے لوگوں نے، اس کے سالے لوگ نے جو وہ میاں بہن بھائی کے نام سے کیس کر دی. بہن بھائی کو پولیس اٹھا کر لے کر چلے گی. اس کے کچھ دوست لوگ آئے اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو پیسہ بھر کر ضمانت کر کے جانے لگے. PI غیر مسلم تھا. شوہر کے دوستوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، اور کہا کہ یہ دونوں کا جھگڑا چلتا رہے گا ایسی، ابھی تم لوگ نے چھڑا لیا نا، 1-2 مہینے بعد پھر جھگڑا کریں گے، پھر یہ آ کر جمع ہوگا. اگر اس کو مستقل سدھارنا ہے تو 4 ماہ کی جماعت میں بھیج دو. وہ غیر مسلم ہے، لیکن اسے کیا کہا کہ یہ جھگڑا ان کا چلتا رہے گا، ابھی تم لوگ چھوڑا لے کر ابھی پھر آئیں گے 2-4 مہینے پھر جھگڑا ہوگا ان کا. اگر اس کو مستقل سدھارنا ہے، دونوں کی زندگی خوشگوار بنانا ہے، تو اس کو 4 ماہ کی جماعت میں بھیج دو. تو آج پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، اور لوگ جانتے ہیں اللہ کا فضل ہے، ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی، چاہے وہ کام نہ کر رہے ہو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں. بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مخالفت کرنے والے، جب ان پر کوئی حال آتا نا، گھر کا کوئی فرد پریشان کرتا تو وہ ادھر ہی آتے، بولے اس کو تم 4 ماہ بھیج دو. بولے ہم چاہے جماعت میں نہیں جاتے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ وہی سدھرے گا. ہم نہیں جاتے جماعت میں، لیکن تم اس کو جماعت میں لے کے بھیج دو. 1 سال کی، 4 مہینے کی، 1 مہینے کی، 1 مہینے کے چلے میں بھیج دو، 10 دن کے چلے میں بھیج دو. حالانکہ مخالفت کرتے وہ، تو دنیا جان چکی ہے. تو ایک ماحول بنانے کی محنت ہو رہی ہے. وہاں نوح علیہ السلام محنت کر رہے تھے کشتی بنا کر لوگوں کے بچاؤ کی. ابھی دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے کہ بھی ایک محنت ہے، یہ ایک کام ہے. اب وہاں قوم نے کی گندگی کشتی میں، اور یہاں لوگ سوچ رہے تھے، کچھ ہوتے ہیں شرارتی کہ سب کام کو بدنام کیا جائے، کام کو ہی بدنام کیا جائے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم فکر نہ کرو، جن لوگوں نے گندگی کی ہے صفائی بھی ہم انہی سے کروائے گے، انہی سے کروائے گے. دیکھو اللہ کا نظام، جن لوگوں نے تم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ہم انہی سے کام کروائیں گے، تمہاری عزت کا، تمہارے استقبال کا.
کہ صاحب ان کو خون کا عطیہ دو. ان کے خون کے عطیہ, ان کے پلازما سے کام بنے گا تمہارا. تمہیں زندگی چاہیے نا, اللہ نے ان کے خون میں قوت مدافعت پیدا کر دی ہیں, اب ان کے خون سے تمہاری زندگی بچ سکتی ہے. اب صاحب استقبال ہو رہا ہے, صحرا پہنایا جا رہا, استقبال کیا جا رہا ہے کہ آئیے صاحب. اب مومن تو رحم دل ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کہ جن لوگوں نے بدنامی کی کوشش کی تھی انہی کے ذریعے سے ساری دنیا میں تمہارا نام ہوگا کہ نہیں. یہ تو انسانیت کے خیرخواہ ہیں, یہ محسن ہے انسانیت کے. دیکھو کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. تو اللہ کا اپنا نظام ہے بزرگوں دوستوں. ہمیں صرف یہ کوشش کرنا چاہیے پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں یہ کام انبیاء والا ہے, یہ کام اللہ والا ہے. ہمارے کرنے کے اندر میں اور ہمارے یقین میں کوئی ذوق کمزوری نہیں. پوری یقین کے ساتھ کہ سوئی سے لے کے جنت میں جانے تک ساری انسانیت کے تمام مسائل کا حل کام, کسی حال پر متاثر ہوئے بغیر. حالات تو آئے گے. انبیاء علیہ السلام کو بڑے بڑے حال میں اللہ نے رکھا, تو اس لیے نہیں رکھا کہ بھی ان سے کوئی کمی ہو گئی, کہ نہیں, آزمائش کے لیے اللہ نے, ترقی کے لیے رکھا. ابتلا, آزمائش, امتحان تو آتا ہی اس کے لیے ہے کہ امتحان کے ذریعے سے اگلی کلاس میں. اب اگر پڑھائی کے دوران بچے سمجھے کہ صاحب امتحان نہیں آنا چاہیے, باقی پڑھے تو پھر وہ 10 سال تک ایک کلاس میں رہے گا. اگر ترقی چاہتے ہو تو امتحان سے گزرنا پڑے. تو میرے بھائیوں, محنت کر کے جیسے بتوں کا شرک دلوں سے نکل گیا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسلام دے کر ہمیں اس شرک سے پاک کر دی ہے, ایسی اسباب کا شرک بھی دل سے نکلے, اجسام کا شرک بھی دل سے نکلے. کسی سے نہیں ہوتا. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے. دنیا کے اندر میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ اس کا تعلق حکام سے نہیں ہے, اس کا تعلق عمل سے ہے. تو اپنی زندگیوں کو دیکھو, تمہاری زندگی کیسی ہیں. اگر تمہاری زندگیاں فرما برداری والی ہے, اطاعت والی, اللہ کی طرف سے حالات آگے تو سمجھو کہ انشاءاللہ اس میں ترقی ہے. زندگی نافرمانی والی ہے, ناراض کرنے والی اللہ کو, نبی کے خلاف ہے, تو اب اللہ سے ڈرو, اپنی زندگی کو بدلو. نیک لوگوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش ان کی ترقی کے لیے, برے لوگوں پر, گناہ گاروں پر اللہ کی طرف سے پکڑ وہ اصلاح کے لیے, کہ اپنے آپ کو بدل لو, اپنی زندگی کو بدل لو, اپنا راستہ بدل لو, ورنہ دنیا میں بھی پریشان ہوگے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگے, آخرت میں بھی پچھتانا پڑے. تو حالات تو آئے گے اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے. آدمی حالات کے اندر میں اور زیادہ اپنی محنت کو بڑھا دے. اللہ کا فضل اور احسان ہے بزرگ دوستوں, ہماری محنت کسی جگہ کی, کوئی وقت کی محتاج نہیں ہے. ایک کام ہے یہ, محنت ہے یہ, اور پوری امت ٹارگٹ ہے, کچھ مخصوص لوگ نہیں. انسانیت کا ہر فرد وہ ٹارگٹ ہے, اور اللہ نے جو تدبیر دی ہے انسان کو اپنی تدبیر کے مطابق وہ محنت کرتا رہے. دعا کرے, محنت کریں, اللہ تعالیٰ سے ساری انسانیت کی ہدایت کو مانگ. تو کوئی وقت ہی متعین نہیں کہ صاحب یہ وقت میں ہی کرنا چاہیے, جگہ ہی متعین ہے کہ یہ جگہ ہوں گی, نہیں ہوں گے تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے سمت کے لیے ساری دنیا کو مسجد بنا دیا, کہیں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھ لے میں, کہ عمل کا جب وقت ہو جائے جیسے میرا عمل یہ میری غذا ہے روحانی, میرا دونوں گشت یہ میری روحانی غذا ہے, میرا مشورہ یہ میری روحانی غذا ہے, میری تعلیم میری روحانی غذا ہے. مجھے اپنی روحانی غذا, جیسے جسمانی غذا کے آدمی دنیا کے کسی ملک میں چلا جاوے, وہ چاہے وہاں پر دوست ہو نہ ہو, رشتہ دار ہو نہ ہو, لیکن اپنی جسمانی غذا کے وقتوں میں اپنی جسمانی غذا کو وہ تلاش کر لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اتنا تو کھانا پڑے گا کہ یہاں ٹائم. تو ہماری روحانی غذا ہے اعمال. ہم کہیں بھی ہو, کسی بھی حال کے اندر میں ہو, ہمیں اپنی روحانی غذا, تاکہ ہمارا ایمان مستقل ترقی. میرے بھائیوں, اللہ نے محنت دی ہے. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مٹی پر ہر سال محنت کرنا پڑتی ہے. کھیتی والا ہر سال محنت کرتا ہے, اسے نئی نئی چیزیں ہر سال, اور مٹی زرخیز رہتی ہے, نرم رہتی. اگر وہ ایک سال میں محنت کرنا چھوڑ دے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے, وہ کاشت کے لائق نہیں ہوتی, سختی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ایک سال چھوڑا وہ بنجر ہو گئی, اس میں کانٹے دار جھڑیاں پیدا ہو گئی, اس میں موذی جانور آ گئے,
کہ محنت چھوٹی ہے 1 سال. اسی طرح جب محنت چھوٹے گی بزرگ دوستوں تو پھر زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا, حالات خراب ہوگی. خیر کی محنت ہوتی رہے گی تو خیر وجود میں آئے گی. خیر کی محنت چھوٹے گی بزرگ دوستوں تو شر کو وجود میں لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا. اب اگر کوئی نمازی آدمی ہے کہ صاحب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے شراب نہیں لایا, میں نے جوا نہیں کھلایا لوگوں سے, کہ نہیں قصوروار تم ہی ہیں, اس لیے قصوروار ہیں. اگر تم حق کی محنت کرتے ہیں تو یہ چیزیں یہاں پیدا نہیں ہوتی تھی. اگر کھیتی والا کہ میں نے بنجر نہیں کی کھیتی, میں نے یہاں پر موذی جانور نہیں چھوڑے, میں نے کانٹے دار جھاڑیاں نہیں لگائی, کہ نہیں قصوروار تم ہی ہو. اگر تم سال بھر محنت کرتے تو یہاں کانٹے دار جھاڑیاں نظر نہیں آتی, موذی جانور نظر نہیں آتے. تم نے حق کی محنت چھوڑی, یہ ساری چیزیں, تو تم ہو قصوروار. اب آدمی اگر اپنا عمل کر کے سوچے کہ میں قصوروار تھوڑی ہوں, میں نے سب تھوڑی کیا ہے, کہ نہیں قصوروار ہم ہی ہیں. اس لیے کہ ہم حق کی محنت کرتے ہیں تو امت کے اندر میں یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. اس سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھے ہم, اور ہم استغفار کریں اللہ سے کہ اللہ کمی ہماری ہے. جو بھی آج ماحول کے اندر میں معاشرے کے اندر بگاڑ ہے وہ ہماری کمی کی وجہ سے. اگر ہم محنت کا حق ادا کرتے تو یہ ماحول کے اندر میں بگاڑ نہیں ہوتا تھا. معاشرے کی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین علاج محترم دوستوں, اللہ تعالیٰ نے اعمال دی, دلوں تک پہنچانے والے اعمال ہیں. اور ایسی زبردست و ترتیب دی ہے دوستوں کہ پیدائش سے لے کے موت تک کی تربیت کا نظام اللہ نے قائم کر دیا. اس سے وہاں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے اندر میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی لے کر بیٹھ, کہ تعلیم کا نور دل کے اندر میں. موت کی آخری سانس تک, آخری وقت میں کلمہ کی محنت کا مقصود ہے کہ آخر وقت میں خاتمہ بالخیر ہو جاوے, زبان سے کلمہ جاری ہو, اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رک سکتے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ خاتمہ بالخیر محنت کے ذریعے سے کتنی کارگزاریاں ہیں. میرے بھائیوں, اس محنت کے ذریعے سے آدمی ولی بنے نہ بنے اتنی گارنٹی ضرور ہے کہ خاتمہ بالخیر, ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے. تو معاشرے کی اصلاح کا محترم دوستوں, ہم اپنی ذات سے اس محنت کو قربانی کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے زندگی بدل جائے گی. لیکن قربانی ضروری ہے, بغیر قربانی کے وجہ سے محنت نہیں ہو سکتی. اور دوسری تنظیم و تحریک بغیر قربانی چلائی, لیکن یہ محنت بغیر قربانی کے. اچھا, جو قربانی دے گا اللہ کے فضل سے اس کی ترقی ہوتی رہے گی. اللہ سے معاملہ ہے, اور ایسے اللہ سے معاملہ ہے کہ کبھی نقصان, وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, خزانے بھرے ہوئے ہیں. آدمی چاہے کتنی بڑی قربانی دے دے, وہ اس کا بدل دنیا اور آخرت دونوں جگہ پائے گا. یعنی اس میں اپنے آپ کو قربانی سے بچانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. کسی کو آگے کر دینا, اپنے تقاضے بچ جانا, یہ عقل مندی کی بات نہیں. اس میں اپنے آپ کو کھپانا عقل مندی کی بات ہے. جو کھپائے گا اس کا بینیفٹ. اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ راستہ ایسا ہے جو قربانی سے چلتا ہے, ورنہ سہارے سے جنازے چلا کرتے ہیں, اور زندہ آدمی اپنی طاقت سے چلتا ہے. مردوں کے لیے سہارے لگتے ہیں, 4 کاندھا وہ مردوں کے لیے لگتا ہے. اس کام میں جو قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے رہے گے. ترقی سے مراد دوستوں یہ نہیں ہے کہ اس کو علاقے کا, حلقے کا, مسجد کا ذمہ دار بنائے گئے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کا ہونا یہ ہے کہ صفات زندگیوں کے اندر میں, اب محنت کرتے کرتے اپنی زندگی کو بھی جانچے آدمی. محنت برائے محنت نہیں ہے, بلکہ اس محنت کے ذریعے سے زندگی کتنی تبدیل ہوئی. تبلیغی تبدیلی کا نام ہے. اپنی زندگی کتنی صفات خوبیاں. اوروں کے لیے تو بزرگ دوستوں ہمارے یہاں پر اوروں کی اگر 20 سال میں بھی کوئی زندگی نہیں بدلی تو ہمیں اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں. ہم اس کی اصلاح کی فکر ہے بہت. اپنی اصلاح کی فکر اپنے لیے ضروری. میرا اللہ سے کتنا تعلق مضبوط ہو رہا ہوں, نمازوں میں کتنی حقیقت پیدا ہو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمائے کہ ابھی تو صفی اولا تکبیر اولا کے اہتمام وہی اب میری اپنی زندگی میں نہیں آیا. نمازوں کو سیکھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ
اپنے مسائل کے وقت میں فوراً جو ہے وہ پہلے 2 رکعت نماز یاد آ جائے کہ میں اللہ سے پہلے مانگ لوں اپنے مسئلے کو. تو ابھی تو یہی لالے پڑے ہوئے ہیں. اچھا دنیا کا معاملہ ایسا ہے دوستوں کہ آدمی کا جس پر یقین ہوتا ہے سب سے پہلے اسی کا خیال ذہن میں آتا ہے. کوئی حال آ گیا، کوئی حال اگر آ گیا تو فوراً جس سے یقین ہے بننے کا وہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ صاحب اس کے پاس چلو یہ مسئلہ. ہماری تو محنت اسی کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی حال آئے فوراً یاد آئے اللہ بھی کا حل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی حل بھی کرے گا. اب جس کے ذہن میں اللہ آیا تو فوراً پہلے اللہ کے سامنے اپنے حال کو کہ اللہ حال تو تنے بھیجا ہے. اور دور بھی صحابہ کی عادت تھی کہ حال کو وہ اٹھا کر رکھتے تھے فرض و نمازوں کے لیے، فرض و نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے. تو یہ راستہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے. اور ایک راستہ تجربہ اور مشاہدے والا ہے کہ سب سر پہ درد ہے تو اب یہاں نماز کیا کریں، گولی کھاؤ جا کر. یہ تجربہ اور مشاہدے والا راستہ ہے، گولی کھاؤ جا کر. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلے صدقہ کرو، دعا کرو. اور تجربہ مشاہدہ کہتا ہے کہ وہ گولی کھاؤ سر میں درد ہے تو یہ مسئلہ آگے تو پھلا کے پاس جاؤ. نماز کیا کرے گی جب دل اللہ کے اختیار میں ہے، قلوب اللہ کے اختیار میں ہے اور ساری دنیا کو یہ دعوت ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کائنات کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں؟ اس لیے اپنے مسائل کو تو فوراً اللہ کی طرف پہلے خود بھی رجوع ہونا، اوروں کو بھی رجوع کرنا. مسائل کے وقت میں اللہ یاد آ جائے کہ مسئلہ اللہ سے اللہ حل کرے گا، مسئلے کو اللہ کام بنائیں گے. دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر بیماری میں صحت نہیں ملی تو آدمی بار بار دوائیں یہ سوچ کر نہیں کہ سب 2 مرتبہ گولی کھا لیا، 5 مرتبہ گولی کھا لیا کہ نہیں سب جب تک صحت نہیں ملے گی جب تک کوشش کرتے ہیں، جب تک دوائیں کھاتے رہے گی. اور عمل کے معاملے میں اپنا حال یہ ہے کہ 2-3-5 مرتبہ نماز پڑھنے اور مسئلہ حل نہیں ہو تو پھر ذہن تھوڑا ہٹنے لگتا ہے کہ صاحب یہاں سے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. حالانکہ اللہ کے سامنے پڑ جانا چاہیے کہ نہیں یار مسئلہ تو اللہ اسی سے حل کرے گا، صحابہ نے اسی سے حل کروائے ہیں. اسی نمبر سے میں نے بات کی ہے. اب اگر وہاں سے کوئی دوسری بات آ رہی ہے کہ نمبر چکیتا ہے یا نمبر جو بھی ہے نہیں صاحب میں نے اسی پہ بات کی ہے، پھر وہ ڈائل کریں گا، پھر وہ ڈائل کریں گا، پھر وہ ڈائل کریں گا، حتیٰ کہ پھر وہ ٹاور پکڑ لے گا. ہم بھی اپنے مسئلے کو تو اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر رہے، پھر نماز پڑھ کے پھر نماز پڑھ. صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سے کام نہیں ہونا تو پھر نیت باندھنی، نہیں بنا پھر نیت باندھنی کہ پورے وثوق کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کام تو اللہ یہیں سے بنائے، اسی کے ذریعے سے بنائے. تو اپنا بھی حال یہ ہو جائے بزرگ دوستوں، یہ محنت کرتے کرتے زندگی عمل والی بنے. عبادات کی لائن ہماری یعنی جو وقت مانگا جا رہا ہے مسجد کے لیے اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ خالی وقتوں کے اندر میں جہاں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے، جہاں جو ہے وہ کسی عالم صاحب سے بات کر کے ان کو بیٹھائے ماشاءاللہ کہ دیکھو مسجد کے اندر میں عالم صاحب نے وقت دیا ہے 2 سے 3 1 گھنٹے کے لیے. بستی والوں کوئی مسئلہ ہے جمعہ کی بات میں بتاؤ کہ دیکھو ہمارے مفتی صاحب روزانہ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے آ کر یہ وقت ہے ان کے بیٹھ دیکھو ہمارے قاری صاحب نے وقت دیا ہے، کسی کو قرآن اپنا صحیح کرنا. تو اب جو خالی وقت اس کے علاوہ بچ گیا تو محنت کرنے والے اس کو اپنے عبادت میں لگائے، نوافل کا اہتمام کرے، اشراق، چاش، تہجد، اوابین مسجد میں ہی پڑھے تاکہ عبادت کا ہی ماحول بنے، عبادت کا بھی ماحول بنے. رات میں جو ہے وہ دعاؤں کا، قرآن کی تلاوت کا. میرے بھائیوں امت کے پاس بہت وقت ہیں لیکن جہاں وقت لگ رہا ہے اس میں ایسی بے برکتی ہے کہ گھنٹوں لگنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا. پوری رات آدمی اس میں مشغول رہتا اور جب وقت دیتے تو ارے 3 گھنٹہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. اور 10 منٹ تعلیم میں 10 مرتبہ گھڑی کی طرف نکل جاتے، 10 ہی منٹ ہوا ابھی تو. ایسی بے برکتی ہے اس کے اندر میں کہ گھنٹوں گزارنے کے بعد احساس نہیں ہوتا، ایسا لگتا نہیں کہ 3 گھنٹہ گزر گیا، 5 گھنٹہ گزر گیا، پوری رات گزر گئی، احساس نہیں ہوتا. اور عمل کے وقت میں ایسی برکت ہے وقتوں کے اندر میں کہ وہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم، جب 2.5 گھنٹے کی تعلیم کر کے ساتھی اٹھتے تو ایسا لگتا ہے کتنی محنت کر کے
کچھ لوگ تو وہیں پر لیٹ کر پہلے تھوڑا سی سستا لیتے ہیں، ارے کتنا بڑا کام انہوں نے ماشاءاللہ، کتنی محنت کر کے، اب ہم 5 گھنٹے میں کوئی احساس ہی نہیں والے، 5 گھنٹہ ہو گیا. یہاں دیکھو برکت، وہ بھی برکت ہی دیکھو. تو امت کو ایسے کام پر لگا دیا گیا بزرگوں دوستوں کہ وقتوں کا احساس بھی نہیں ہو رہا، صلاحیت بھی ضائع ہو رہی، مال بھی ضائع ہو رہا، اللہ کی نافرمانی کا سبب بھی بن رہا. اس لیے ان کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لاؤ. جس وقت بزرگوں دوستوں مسجد سے تعلق قائم ہو جائے گا، پھر وہ مجلس سے اچھی نہیں لگے گی، وہ مجلس اچھی نہیں لگے گی. پھر اس کی خود اپنی فکر بنے گی، نہیں صاحب میں جس دلدل میں تھا اس دلدل سے لوگوں کو نکالنا چاہیے. یہ ہے اصل زندگی، یہ زندگی اصل ہے. جب سے تیرے دل کی خاک ملی سندل کا لگانا. اور جب محترم سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، استعداد پیدا نہیں ہوگی، تو علموں میں تو ہوگا کہ نہیں اچھی جگہ ہے مسجد، اللہ کا گھر ہے، یہاں وقت تو دیں گے تو اجر ملے گا، لیکن کیا کرے استعداد نہیں ہے، اس لیے پھر آدمی یہاں ٹائم پاس کرے گا. اسے محنت کر کے خود بھی محترم دوستوں اپنا وقت طے کرے، اوروں کا بھی وقت طے کروائے، ہر ایک سے اس کا تقاضا رکھے، ہر ایک سے کہے یہ بات، پھر مسجد کے لیے آپ کا وقت فارغ کرو. کب وقت دو گے مسجد کے آبادی کے لیے؟ مسجد میں ایمان کا ہلکا چلتا ہے ماشاءاللہ، مسجد میں عالم صاحب بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی زندگی کے مسائل اس کو پوچھ کر. دین اسی کا نام ہے بزرگ دوستوں، یعنی قیامت تک کے جو جدید چیزیں آنے والی ہیں ان جدید چیزوں کے مسئلے کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے، اس کو پوچھیں ہم، جس شعبے کے اندر میں اس شعبے کا دین معلوم کریں. عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں. امت کو پیاس دلائے، اس کی ان کو احساس دلائے، اس لیے کہ آنے کے بعد اگر کچھ حاصل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا ایک صحابی جو ہے وہ مسجد میں ہے، چہرے پر کچھ غم کا اثر ہے. فرمایا کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اگر تیرا قرض و پہاڑ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کروا دیں. پھر اللہ کے نبی فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. آنے والوں کو ماشاءاللہ اس طرح سے آنے والوں کی نمازیں صحیح ہو رہی ہوں، جس کی جو استعداد ہے، کسی کو غسل کے فرائض صحیح کرانا مختلف حلقوں کے ذریعے سے، یعنی آنے کے بعد یہ احساس ہو کہ الحمدللہ دیکھو مسجد میں گیا تھا تو ایک مسئلہ ماشاءاللہ ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا، باقی نہ اچھا انداز بھی ایسا ہو بزرگ دوستوں، استاد اور شاگرد والا انداز نہ ہو، ترحم کا جذبہ ہو، سامنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھے، عاجزی اور درخواست ہوں. جب تک محترم دوستوں اپنی محبت سامنے والے کے دل میں قائم نہ ہو، ان کی محبت اپنے دل میں قائم نہ ہو، تب تک دعوت مکمل نہیں ہو سکتی. اپنے سے خوب مانوس کرے امت کو، کوئی مخصوص لوگوں سے اپنا تعلق نہ ہو، بلکہ بستی کے ہر فرد سے اپنا تعلق ہو، وہ کسی بھی ذہن کا ہو. کوئی بحث کرتے تو بحث نہ کرو، باقی تعلق قائم رکھو، اس سے سلام کلام رکھو، کئی موقع محض اس کے پاس چلے جایا کرو. اگر وہ بات قبول نہیں کرتا تو عمل کے ذریعے سے اس کو متوجہ کرو. جو بھی تدبیر سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا. ہمارے اپنے اسلاف نے کتنی محترم اس کو تدبیریں کی لوگوں کو قریب کرنے کے لیے. تو قریب کرنے کے لیے جو تدبیر بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں، ان کو مزید سے جوڑو، اللہ کے دین کے سے جوڑو، اللہ سے جوڑنے کی فکر کرو. بستی کے ہر فرد سے تعلق، دوستوں کے لیے جان دے گا، اجنبی نہیں. اس سے جماعتیں بھی باہر کی، جہاں بھی جائے جس علاقے میں جائیں وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو اپنے سے مانوس کریں، ان کو اپنے سے قریب کریں. پھر ان کے اوپر کوئی تقاضا رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ملے گا، وہ تقاضے کو مشورے سے اپنے شہر ضلع کو جو وہ راجستھان کا ایک علاقہ ملا تھا، ایک ہلکے والے ماشاءاللہ اس علاقے میں محنت کے لیے جماعتیں ڈالنے لگے. تو وہاں جا کر پہلی جماعت نے کام کی تو بہت بنجر علاقہ تھا، مسجدیں میں بہت کم لوگ تھے، قریب 10 مسجدیں تھیں اور 1000 کے قریب ایمان والے کے مکانات تھے. تو 20 دن تک تو کوئی جماعت سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی خیر خیر، لیکن 20 دن کے بعد ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ قریب ہوتے گئے اور اتنا تعلق پیدا ہو گیا کہ جماعت کی روانگی کے وقت میں بستی والے کہنے لگے اب تک ہمارے یہاں کسی جماعت کو
روانہ کرنے کے لیے اتنے بڑا مجمع نہیں آیا, 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جماعت کو روانہ کرنے کے لیے آ گئے. پھر الحمدللہ جماعتیں اس حلقے سے چل جاتی رہی. اس کے بعد اگلے سال وہی جماعت جو پہلی مرتبہ گئی تھی, پھر دوسرے سال وہیں پر جا کر اب ماشاءاللہ اتنا لوگوں سے تعلق ہو گیا اللہ کے فضل سے کہ وہ پورے چلے بھر کے اندر میں 42 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی. پہلے چلے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اگلے چلے کے اندر میں 42 جماعت. ایمان والے تو ایمان والے, غیر ایمان والے بھی ماشاءاللہ متوجہ. یعنی ایسا ماحول بن گیا تھا کہ وہ غیر ایمان والے ملاقات کے لیے آتے تھے, اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے کہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی یہاں مسجد میں تعلیم چل رہی تھی, عامر صاحب سے کہا عامر صاحب میری بھینس دودھ نہیں دے رہی, بھی تیری بھینس کہاں ہے؟ تو بولے وہ دیہات کے اندر میں. مجھے معلوم پڑا کہ مہاراشٹر سے کوئی بابا آئے ہیں, یہاں کے لوگوں نے کہا کہ وہ بابا آئے, بولے تو گھنٹی لے کر آیا تھا بھینس کی, بولے اس پہ دم کر دو. بولے ایک میاں بیوی غیر مسلم آئے, مسجد کے باہر کھڑے, بولے امیر صاحب آپ کو بلا رہے. بولے ہمارا آپس میں بہت جھگڑا ہوتا ہوں. تو ایمان والے تو ایمان والے, غیروں میں بھی وہاں کے جو مقتدی تھے غیروں کے, ایک بار تو وہی ملاقات کے لیے آ گئے اور کہنے لگے کہ امیر صاحب ہمیں اجتماع میں شرکت کی اجازت ہے, اجتماع ہونے والا ہے, ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ان سے بھی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی. اورنگ آباد کے اجتماع کے وقت ان کا فون آیا, وہ غیر کا جو مقتدی تھا کہنے لگے کہ صاحب میں بھی اورنگ آباد کے اجتماع میں آنا چاہتا ہوں, لیکن بستی والے لے کر نہیں چل رہے مجھے, تو آپ سفر بہت لمبا ہے, آپ کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. اور ابھی بھی الحمدللہ وہاں سے فون ساتھیوں کو آتے رہتے ہیں, بھی آپ لوگ کب آ رہے ہیں, آپ لوگ کی بہت یاد آ رہی. وہاں کسی کو بچہ ہو گیا, وہ فون کر کے پوچھتے نام کیا رکھنا, شادی ہے کہ آپ کو شادی میں آنا پڑے گا, وہ نوجوان شادی کرنے کو نہیں بول رہے. تو جب تک محترم دوستوں آپس میں محبت قائم نہیں ہوگی, محنت نہیں ہو پائے گی. اجتماع کے وقت میں وہ علاقہ جہاں عورتوں کو نماز پڑھنے کا کچھ طریقہ نہیں, تقریباً 1000 کے قریب عورتوں نے اجتماع کے لیے روزہ رکھا. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ڈاکٹر, وہ سب آ کر جماعت سے کہنے لگے کچھ پتہ نہیں چل رہا. بولے کیا ہمارے بستی کے اندر ماحول بنا ہوا ہے, تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے ابھی کون آیا ہے, کیا ملاقات کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ والے بھی آئے, ڈاکٹر حضرات کی ٹیم آئی, کیا عجیب ماحول بن گیا ہے. وہ غیر کا مقتدی کہنے لگا کہ اب سے پہلے میں نے ہماری اپنی بستی کے اندر میں اتنی ٹوپیاں والے نہیں دیکھے. میں نے کہا ضرور کوئی محنت چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں, بستی کے اندر میں جب تک لوگوں سے تعلق پیدا نہیں, جب اتنے دوسرے علاقوں میں جا کر تعلق پیدا کر سکتے, اپنی بستی کے اندر میں کیوں تعلق پیدا نہیں ہوتا؟ یہاں تھوڑا مجاہدہ ہے, اس لیے کہ ہمارے کاروبار یہیں پر ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین یہیں پر ہے. اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا تب آدمی محنت, اور زندگی میں کوئی کمی رہے تو محنت نہیں کر سکتا. یہاں لوگوں کو پتا ہے صاحب ان کی زندگی کیسی ہے, صرف لوگ بات نہیں سنتے, زندگی بھی دیکھتے. بھائی صاحب ایک مطلب مثال دے رہے تھے, ایک گاڑی جو ہارن دینے لگی, کچھ لوگ آگے کھڑے ہوئے تھے, لوگ بکھر گئے, فوراً انتظار کیا, گاڑی آگے بڑھی نہیں, پھر لوگ جمع ہو گئے, پھر باتیں شروع ہو گئی, پھر دوسری مرتبہ گاڑی نے ہارن دیا, پھر لوگ بچھڑ گئے, بکھر گئے, ارے صاحب یہ گاڑی جانے والے ہیں, پھر انتظار کیا, گاڑی نہیں بڑھی آگے. اب تیسری مرتبہ جب ہارن لگا نا, تو لوگوں نے کھڑے رہیں پر, یہ گاڑی صرف آواز کرتی, آگے بڑھتی نہیں, یہ ہارن دیتی صرف, آگے نہیں بڑھتی. تو لوگ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ بات سن لیں, 2 مرتبہ سن لیں, دیکھیں زندگی کیسی ہے, یہ جو بول رہے ہیں ان کی اپنی زندگی میں کتنا ہے. ہمیں تو لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو اپنی زندگی کا بدلنا بھی, اپنے اندر میں اطاعت ہوں, اپنے اندر میں عبادت کا اہتمام ہوں, اپنی اخلاق, اپنے معاملات, اپنی معاشرت. جب تک محترم دوستوں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آئیں گی, ہم جیسے محنت اپنے علاقوں میں کرنا چاہیے وہ محنت نہیں ہو سکتی. اپنی زندگی کو بدلنے کی بھی محنت میں ہم لگے رہیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے دوستوں, پھر ہماری محنت کارگر ہوگی, اپنی ذات کے اعتبار سے بھی لوگ متوجہ ہو گئے, لوگ قریب ہو گئے. ہمیشہ صرف تشکیل کی بات بھی نہیں, ہمیں تشکیل کی بات بھی نہیں, کبھی کوئی آپس میں پرانی دوستی ہیں, ان سے کچھ مزہ کی بات بھی ہو جائے, جہاں پر جو ہے وہ آڑ پر دنیا کی ہو, تو بات پھر دین کی بھی کر لے, دعوت کی بھی کر لے. انتظار کرتے رہے, ہمارا اپنا یہ قطرہ قطرہ انشاءاللہ نشان قائم کرے گا, یہ محنت ضائع نہیں جائے گی. پھر ایسا وقت آئے گا کہ جن کی تشکیل پر تیار نہیں ہوتے تھے, ان کا اندر کا تقاضا ہو جائے گا کہ صاحب ہمیں کچھ وقت تو لگانا چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ایک صاحب کی تشکیل برسوں عورت سے ہو رہی تھی, ہمارے خالہ زاد بھائی تھے,
وہ کبھی کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے. 15 دن پہلے دیکھا میں ان کو یہاں پر مرکز پر, مجھے خیریت ہے تو یہاں وہ ایک دوست کے ساتھ, اور یہاں آنے کے بعد ایسا لگے ہر ہفتہ آنا چاہیے. تو میرے بھائیوں محنت ضائع نہیں جائے گی. ہم تو کوشش کریں کہ وہ کیسے امت مزید سے جڑ جاوے, اللہ سے جڑ جاوے, آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو جاوے, انسانیت کے درد و غم کے ساتھ. سب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع محنت کے وقت میں کتنا لوگوں کو جھیلا, بعد میں پھر جنہوں نے تکلیف دی وہی جان دینے والے بن گئے. اللہ کے نبی کے بارے میں بھی آتا ہے, جو جان کے دشمن تھے, جانے دشمن تھے, بعد میں جان دینے والے بن گئے. ہم تو سب کو لے کر جائیں, سب کی ہمدردی ہمارے دل کے اندر میں ہو. اپنے دل کو ہر طرف سے صاف رکھیں اور تہمت کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں آپ کی اہلیہ صفیہ ملاقات کے لیے آئے. 2 صحابی انہوں نے دیکھ لیا اللہ کے, اب وہ دیکھنے کے بعد تھوڑا سی وہ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت صفیہ پردے میں ہیں, پہچانتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلایا, کدھر آؤ. کہا نہیں, یہ تمہاری ماں صفیہ ہے. میں نے یہ اس لیے کیا کہ تمہارے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو. اتنا اہتمام تہمت کی جگہ سے بچنے کا. یعنی لوگ دیکھے تو دیکھے اپنا کیا مجھ سے مسئلہ, کہ نہیں, لوگوں کے ذہن کو صاف کرو, لوگوں کے گمان کو صاف کرو, ایسا ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جاوے. بدگمانی سے بدگمانی گناہ ہے اور بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. اس سے معاملات کو صاف کرو. کوئی بات آ بھی جائے تو اس کا اچھے انداز میں, اور صبر کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر سے غالباً حضرت بلال سے ایک صحابی سے فرمانے لگے, اگر مدینہ والے تکلیف دے تو ملک شام چلا جاؤ گا, وہاں والے دیں گے تو مدینہ آ جاؤ گا, پھر یہاں والے دیں گے تو پھر ملک شام چلا جاؤ گا. اور 2-3 مرتبہ کہا کہ اگر پھر تکلیف دے پھر میں نکالوں گا تلوار, مقابلہ کروں. کہ نہیں, مقابلہ نہیں کرنا, بلکہ صبر کرتے رہنا حتیٰ کہ پھر حوض کوثر پر آج مجھ سے بدلہ لینا. تو ہمدردی ہو لوگوں کی, اکرام ہو. یہ ساری باتیں محترم دوستوں ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے کبھی ان کے اندر میں ان کے جذبات حدود سے تجاوز نہیں کریں گے. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اگر بات نہیں مانی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو اللہ کے لیے ایک بات رکھی تھی, وہ قبول کر گئی تو الحمدللہ, نہ کر لی گئی تو وہ آج نکل انشاءاللہ. حق کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گی, یہ بات طے شدہ ہے. قیامت سے پہلے ساری دنیا میں دین قائم ہو کر رہے گا. کوئی کتنی بھی تدبیر کر لے, کوشش کر لے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے وہ فیصلے کو بدل دے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ قائم کرے گی دنیا میں دین کو, کوئی کتنی بھی تدبیر, کوئی کتنے بھی اسکیم بنا لے, کیسی بھی حکومت آ جائے, کتنی پاور اور طاقت لے کر آ جائے, اللہ کا فیصلہ ہے قیامت سے پہلے دنیا میں دین قائم ہو کر رہے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں ہوگا. تو ہوگا وہ, تو ہمیں جس چیز کا پابند بنایا گیا ہم اس پر رہ کر اپنی محنت میں لگے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, اپنے بس کی کوشش تدبیر. اس سے ہٹ کر وہ سو کچھ کریں گے تو کھایا پیا کچھ نہیں, پھر گلاس پڑا بارہ نا, کہ کام تو کچھ ہوا نہیں اور صاحب خود کام سے. اس لیے محترم دوستوں اللہ نے محنت دی ہے اور بڑی عجیب محنت ہے, اور بڑی عجیب محنت ہے. اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اللہ کے فضل سے. ساری دنیا ماشاءاللہ اس کے نتائج کو دیکھ رہی ہے. کتنی زندگیوں کے اندر میں خوبیاں, صفات, کمالات لوگوں کے پیدا ہو رہے ہیں. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نفع جو ہے وہ گنوائے, تو تقریباً کئی 100 نفع جو ہے وہ گنوا دی. اور پھر آخر میں کہا کہ دنیاوی نفع تو بہت ہے لیکن ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت دیں گے, سکون دیں گے, جو چیزیں انسان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دے گے عافیت کے ساتھ. آدمی محنت کرتا رہے. اور پھر سب سے بڑی بات تو دوستوں اس محنت کے ذریعے سے دین قائم ہوگا دنیا کے اندر. دین کا قیام وہ محنت کے ذریعے سے, دعوت کے ذریعے کہ دین کی اشاعت, دین کی بقا, زندگیوں میں دین کا آنا, وہ سب محترم سے دعوت پر موقوف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کی محنت دے کر دنیا میں بھیجا. اس کے ذریعے سے ہوگا دین قائم. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ ہی کام دے دیا ہے. اور حدیث شریف میں مثال دے کر فرمایا کہ یہ امت جاری پانی کی طرح ہے. پانی جاری ہوتا ہے تو گندگی سے خود پاک ہوتا ہے اور آنے والی گندگی کو بھی پاک کر دیتا ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جاری پانی میں کوئی پیشاب کر دیں اور تھوڑی دور جا کر اٹھ کر تھوڑی دور جا کر جو وضو کر لے اس کو وضو ہو جائے گا. یہ جاری پانی خود بھی پاک ہے اور آنے والی گندگی کو بھی
پاک کر دیتا ہے. امت جب تک دین کی نسبت پر جاری رہے گی, حرکت میں رہے گی, یہ خود بھی پاک رہے گی گندگیوں سے, یقین کی گندگیوں سے, اور دوسرے محترم دوستوں گناہوں سے, اور جو گندگی اس میں آئیں گے اللہ اس کو بھی پاک کر دیں. دیکھو الحمدللہ محنت کے اندر میں کیسے کیسے لوگ آ کر ایسے ویسے اور کیسے کیسے بن گئے, ایسے ویسے اور کیسے کیسے بن گئے. اللہ کا فضل ہے کہ محنت کرتے 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 اللہ نے آخری میں ایمان پر خاتمہ کر دی. تو امت جاری پانی کی طرح ہے, جب تک محترم جو دین کی نسبت پر جاری رہے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین دنیا کے اندر میں پھلتا اور پھولتا رہے گا. اور جہاں جاری یعنی جہاں پر حرکت ختم ہوئی میرے بھائیوں, پھر خطرہ ہے جو دین ہے زندگیوں کے اندر میں اس کا باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھا گیا کہ محنت کے بعد تو اللہ نے کفر میں اسلام کو باقی رکھا, اور محنت کے چھوٹنے میں اسلامی ماشاءاللہ ماحول تھا, اور وہاں پر دوسرے دین پر چلنا مشکل ہو گیا. اسلامی ماحول میں دین پر چلنا مشکل ہو گیا صرف وہ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے. ایک نہیں دنیا کی کارگزاری ہے, اور جب محنت ہوتی رہی تو کفر میں اسلام پلا ہے, اور ماحول کے خلاف محترم رسول اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنا آسان کر دیا لوگوں کا. یہ محنت کی برکت تھی, استعداد پیدا کر دی. ٹرین کے اندر میں, پلین کے اندر میں نمازیں, دعائیں, تعلیم, سنتوں کا اہتمام, یہ کیسے آسان ہو گیا بغیر کسی خوف خطر ماشاء اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر میں. تو اللہ نے ایک محنت دی ہے دوستوں, اور محنت کے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں. یہ کوئی محنت کے جو فضائل ہیں دوستوں یہ حد سے زیادہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تو اس محنت میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہے. اس کے فضائل اتنے بیان کیے گئے قرآن و حدیث میں. ایک رات اللہ کے راستے کی 1000 راتوں سے بہتر ہے. ایک صبح شام کا اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے. اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کہ 1000 دن روزہ رکھنے سے اور 1000 راتیں عبادت کرنے سے بہتر ہے. بندہ اس راستے میں ہوتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں, اللہ کے امان میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت گھر والوں کی کرتے ہیں جیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے گھر والوں کی حفاظت کی, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں. تو یہ سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو محترم تو دین بھی قائم ہوگا, اپنی زندگی بھی اللہ کے امان میں ہوں گی, اللہ کی حفاظت میں ہوگی, اللہ کی توجہ بھی بندوں کے ساتھ ہوگی. اور پھر دوستوں دین قائم ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ امت کے حق میں آئے گی, جو انسان کی ضرورتیں ہیں. ورنہ دوستوں دنیا میں آدمی محنت کرتے کرتے پریشان ہو جائے گا, اور آخرت میں دوستوں بے دینی کی وجہ سے ناکام ہوگا اگر محنت چھوٹی تو. اس لیے امت پر رحم یہ ہے, اپنی ذات پر بھی رحم یہ ہے, امت پر بھی رحم یہ ہے کہ آدمی دوستوں محنت کر کے امت کو محنت سے جوڑنے کی فکر کرے. اس کے لیے دوستوں ہر خاص و عام سے, ہر ایمان والے سے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ترتیب بنائے, اپنی زندگی کی ترتیب بنائے, محنت میں اپنا وقت دے. پہلی مشغلے میں 4 مہینہ, اور پھر اپنے مقام پر رہ کر جو اعمال بتائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو پابند بنانا مسجد کا, مسجد کے اعمال میں اپنے آپ کو شریک کرنا. تو پہلا تقاضا دوستوں ہر ایمان والے سے ہے کہ اپنے آپ کو محنت میں, اور پھر زندگی بھر چلتے رہنا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ نہیں بلکہ زندگی بھر محنت کرتے رہے. اللہ جتنی استعداد پیدا کر دے, اللہ سے مانگتے بھی رہنے کے اللہ استعداد پیدا کر دے ہمیں موت کے آخری سانس تک چلنے کی. اس لیے دوستوں ابھی ہمارے سامنے ماشاءاللہ تقاضا ہے 4 ماہ کا. اس لیے نقد 4 ماہ کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے, اور جن کا 4 مہینے 3 مرتبہ لگ گئے ہیں وہ نیت کریں انشاءاللہ بیرون ملکوں کے لیے. اس لیے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں, ہماری ذمہ داری سارے عالم کی ہے. اس لیے جن حضرات کا 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گیا ہے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں بیرون ملک جائے گی. اسے ہمت کر کے بتائے بھائی, بیرون کے لیے بتائے اور 4 ماہ کے لیے بتائے. فرمائے بزرگوں آپس میں تشکیل کریں 5 مہینہ 4 مہینہ اللہ قبول فرمائے. آپس میں تشکیل کی بات ہو رہی ہے. جمیل بھائی 5 مہینے کے لیے, ثاقب سر عائشہ نگر 4 مہینے کے لیے. رکو نا ابھی نقد پتہ ہے. اور فرمائے بھی عبداللہ عائشہ نگر
نفیس مسجد الیاس قوت الاسلام مسجد. بھائی اپنا نام بھی بتائیں, اپنا وقت بھی بتائیں. اشفاق بھائی امیر حمزہ مسجد. جمیل بھائی حذیفہ مسجد. مدثر بھائی مسجد. بھائی نام بھی بتائیں اور مسجد بھی بتائیں اپنی. 5 مہینے والی 5 میں بول کے بتائیں, 5 مہینے کے لیے انشاءاللہ. ادھر جو تشکیل ہے جن کے وہ کھڑے ہو جائے پھر تشکیل کے لیے. دانش احمد مصطفیٰ. کون سی مسجد ہے؟ ہاں کس احمد مصطفیٰ کی پوری جماعت ہے. بھائی ادھر تشکیل والے کون ہیں جس سے ذمہ تشکیل سے کھڑے ہو جائے؟ کیا نا؟ عبد الرحمان, محفوظ الرحمان. مزید